الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم ان قریب فارغ ہو جائیں گے ہم تمہارے لیے ایھا الثقلان اے دو بڑی چیزوں اے جنوں اور انسانوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے یا معشر الجن والانس اے گروہ جن و انس ان استطاعتم اگر تم سے ہو سکے ان یہ کہ تنفذو بھاگ نکلو تم من اقطار السماوات والارض زمین اور آسمانوں کے کناروں سے فانفذو تو نکل بھاگو لا تنفذون الا بسلطان مگر نہیں نکل بھاگ سکتے تم بغیر سند اور طاقت کے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا بھیجا جائے گا تمہارے اوپر شواظ من نار آگ کے شعلوں کو ونحاس اور دھوئیں کو فلا تنتصران پھر نہ تم اس کا مقابلہ کر سکو گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَإِذَا انشَقَّتْ
پھر جب پھٹ جائے گا السماء آسمان، فکانت پھر ہو جائے گا آسمان وردتن سرخ، قدہان جیسے سرخ چمڑا، فبأی آلاء ربکما تکذبان، پھر تم اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فیومئذ پھر اس دن لا یسأل نہیں پوچھا جائے گا عن ذنبہ اس کے گناہ کے بارے میں، انسن کسی انسان کو، ولا جان اور نہ کسی جن کو۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یعرف المجرمون پہچان لیا جائے گا مجرموں کو، بسیماہم ان کے چہرے کی علامات سے، فیوخذ بالنواصی والاقدام پھر پکڑا جائے گا ان کو پیشانی کے بالوں اور قدموں سے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، ہذہ جہنم التی یہ ہے وہ جہنم، یکذب بہا المجرمون جس کو مجرم جھٹلاتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، چکر لگائیں گے وہ اس جہنم اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں سنفرغ لکم، ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے، ایھا الثقلان اے گروہ جن اور انس۔ یہ محاوراتاً ایک بات کہی گئی ہے کہ ہم فارغ ہو جائیں گے، باقی ایسی بات نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس فرصت نہیں، ایسا فرصت نہ ہونا کسی کے اندر یہ عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ عیوب سے، نقائص سے، کمیوں سے پاک ذات ہے، اور مراد بھی اس نفرغ سے یہ ہے کہ ہم قصد کریں گے، ارادہ کریں گے۔ سنفرغ ان قریب ہم ارادہ کریں گے تمہارے لیے اے جنوں اور انسانوں، یعنی تمہارے حساب کتاب کا ارادہ کریں گے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے حساب کتاب کا ارادہ کریں گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر کوئی سمجھ جائے اس پیغام کو تو وہ برائیوں سے بچ جائے گا، تو برائیوں سے بچنا بظاہر نعمت ہے۔ پھر فرمایا کہ اے گروہ جن و انس، اگر تم سے ہو سکے تو تم زمین و آسمان کے کناروں سے باہر کہیں نکل جاؤ، لیکن فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی دسترس سے، اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی باہر جا نہیں سکتا، بغیر اس کے فیصلے کے، قضاء و قدر کے فیصلوں کے بغیر تم اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس سے کہنا یہ مقصود ہے کہ حشر کے دن ان کو کہا جائے گا کہ بھاگ جاؤ اگر تم بھاگ سکتے ہو، لیکن چاروں طرف سے وہ محاصرہ کیے ہوئے فرشتے کھڑے ہوں گے کہ کوئی بھی کہیں جا نہ سکے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بھاگ کر کے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا، دھمکی دینا، خوف دلانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، تاکہ انسان اللہ کے خوف، ڈر، اللہ کی باز پرس کی وجہ سے برائیوں سے تائب ہو جائے اور نیکیاں کرنے والا بن جائے۔ یرسل علیکما شواظ من نار، پھینکے جائیں گے ان کے اوپر شعلے آگ کے۔ شعلہ کے اندر دھواں نہیں ہوتا، فرمایا کہ شعلے پھینکے جائیں گے، اور دھوئیں کے بغیر جو شعلہ ہوتا ہے اس کے اندر حرارت، گرماہٹ، شدت کی ہوتی ہے۔ یرسل علیکما، اے قافلہ جن و انس کے گناہگاروں، ڈالے جائیں گے، پھینکے جائیں گے تمہاری طرف آگ کے انگارے اور آگ کے شعلے، ونحاس، اور دھواں۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ دھوئیں سے مراد ہے یہاں
پگھلا ہوا تانبا یہ ان کے اوپر پھینکا جائے گا. فلا تنتصران تم اللہ کے اس عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکو گے, بچ نہیں سکو گے. اور یہ جتنی باتیں کہی جا رہی ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں, اس لیے کہ اگر ان کو سن کر کے انسان نیک بن جائے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ پھر ایک وقت آئے گا کہ آسمان پھٹ جائے گا. یہ مضمون دوسرے مقامات پر بھی پڑھا اور پڑھایا جا چکا ہے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ جب آسمان پھٹ جائے گا. فَكَانَتْ وَرْدَةً وردتن کہتے ہیں گلاب کے پھول کو. گلاب کا پھول کیسا ہوتا ہے؟ سرخ. ٹھیک ہے, اس لیے بعض رات نے یہاں ترجمہ کیا ہو جائے گا آسمان گلابی. گلاب سے مراد فَكَانَتْ وَرْدَةً تو آسمان جو پھٹے گا تو پھٹنے کی وجہ سے وہ سرخ ہو جائے گا. کیسے سرخ؟ جیسے بھینس کے اوپر سے کسی جانور کے اوپر سے آپ چمڑا اتارو تو چمڑا کیا ہوتا ہے؟ سرخ. اس طرح سارے کا سارا آسمان جو ہے وہ سرخ ہو جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اے انسانوں اور جنوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. فَيَوْمَئِذٍ پھر اس دن لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان. انس کے معنی انسان, جان کے معنی جنات. تو جنات اور انسانوں کو اس دن ان کے گناہوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا. چھٹی ہو گئی پھر جب پوچھا نہیں جائے گا. مراد یہ ہے پوچھے جانے سے کہ یہ نہیں پوچھا جائے گا تم نے گناہ کیا ہے یا نہیں, وہ تو ریکارڈ میں نوٹ ہے, ہمیں پتہ ہے تم نے کیا ہے. یہ تو پوچھا جائے گا کیوں کیا ہے, لیکن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیا ہے یا نہیں. ایک بچہ غلطی کرتا ہے تو بعض اوقات اس کو پوچھا جاتا ہے, تحقیق کی جاتی ہے آپ نے یہ غلطی کی کہ نہیں, لیکن وہاں تو تحقیق شدہ ریکارڈ ہوگا سارے کا سارا, سامنے فائلوں میں لکھا ہوا ہوگا کہ فلاں وقت تم نے. اور دوسرا مراد یہ ہے کہ زبان سے نہیں کہلوایا جائے گا بلکہ اس دن دیگر اعضاء کہیں گے کہ اس نے گناہ کیے تھے, یہ مراد ہے اس سے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر اے انسانوں اور جینوں تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. پھر دیکھ لو, فا مانے پھر یا پس ایک کلام کا انداز ہے. ایون کے معنی ہے کون کون سی, آلائی نعمتیں, رب رب کما اس سے جن اور انس دونوں مراد ہیں. تو کذبان جھٹلاؤ گے. یعرف المجرمون بسیماہم پہچانا جائے گا مجرموں کو ان کے چہرے کی علامت سے. آپ 30ویں پارے میں پڑھ چکے ہیں کہ بعض چہرے اس دن حشاش بشاش ہوں گے. وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ, بہت سارے چہرے کھلکھلا رہے ہوں گے. جیسے خوشی کے وقت میں آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی کا چہرہ کھلکھلا اٹھتا ہے, اس کے چہرے سے لگتا ہے کہ اسے آج کو بہت خوشی حاصل ہے. اور بہت سارے ساتھیوں کو, دوست احباب کو آپ پوچھتے ہیں بھی کیا حادثہ پیش آ گیا, حالانکہ وہ بتاتا نہیں. آپ کہتے ہیں آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ غمزدہ ہیں, پریشان ہیں, کیا بات ہے. تو یہی کہا جا رہا ہے, وہاں تفصیل سے کہا گیا اس کو وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ. بہت سارے چہرے قیامت کے دن مسکرا رہے ہوں گے, کھلکھلا رہے ہوں گے, خوش خوش ہوں گے. ووجوہ یومئذ علیہا غبر ترہقھا قطر اور بہت سارے چہروں کے اوپر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی قیامت کے دن. رزلٹ ہو تو کچھ بچے جو ہے بھاگ کر چل رہے ہوتے ہیں, ہاں ہوں کر رہے ہوتے ہیں, چہرے کھلکھلا رہے ہوتے ہیں. بعض چہروں کے لیے قدم اٹھانا بڑا مشکل ہوتا ہے, چہرے کے اوپر جو ہے وہ سیاہی برس رہی ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے. تو فرمایا یعرف المجرمون پہچانا جائے گا مجرموں کو بسیماہم ان کے چہرے کی علامات سے. ان کے چہرے پر سیاہی ہوگی, چہرے جھکے ہوئے ہوں گے, پریشانی جو ہے وہ جھلک رہی ہوگی. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ اور اللہ تعالیٰ کے مجرموں کو بحکم خداوندی
فرشتے قدموں اور پیشانی سے ملا کر کے پکڑیں گے، یوں یوں پکڑ کر کے پھینگیں گے۔ آذن اللہ آذن اللہ آذن اللہ منہا فیوخذ بالنواصی والاقدام، پس پکڑا جائے گا ان کو پیشانی کے بالوں اور قدموں سے۔ نواسی یہ جمع ہے، اس کے معنی تو پیشانی کے ہیں، لیکن پیشانی سے مراد ہے پیشانی کے بالوں سے۔ فیوخذ بالنواصی والاقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جہنم التي، پھر ایک تو جہنم میں پھینکا جائے گا، اوپر سے کہا جائے گا هذه جہنم التي، یہ ہے وہ جہنم یکذب بها المجرمون، جس کا مجرم کہتے تھے کہ ہے ہی نہیں۔ کہاں ہے جہنم؟ کس نے دیکھی جہنم؟ ہمارے ہاں بھی بعض بیوقوف کہتے ہیں کون وہاں سے واپس آیا جی؟ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے وہ سب، ہمارا رب پیدا کرنے والے نے سب کچھ بنایا ہے، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، پھر بھی تم کہتے ہو جی کون وہاں سے آیا جی، کس نے اگلا جہان ڈٹھا جی؟ تو فرمایا ایک تو ان کو مارا جا رہا ہوگا، سزائیں دی جا رہی ہوں گی، اور ساتھ میں کہا جا رہا ہوگا ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہ ہے وہ جہنم جس کو مجرم، اس قسم کی دو جگہ اور بھی آیات ہیں، حضرات حفاظ کرام جمع کریں۔ مثلا کہیں یہ ہے کہ یہ ہے وہ وعدہ جو تم سے کیا گیا تھا، تو ان کو جمع کرنا چاہیے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، یطوفون چکر لگائیں گے وہ یعنی مجرم، بینہا اس جہنم کے درمیان، وبین حمیم آن اور گرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان۔ جہنم کے اندر جب ان کو پیاس لگے گی تو یہ پیاس مٹانے کے لیے سامنے چلتے ہوئے چشموں پر پانی پینے کے لیے جائیں گے، لیکن ان چشموں کا پانی اتنا گرم ہوگا کہ اگر کسی کے منہ میں چلا جائے گا تو انتڑیاں کٹ کٹ کے جو ہے وہ باہر نکل رہی ہیں۔ حمیم گرم پانی، آن کھولتا ہوا گرم پانی، جو جس چیز پر پڑے تو اس کو جلا کر کے رکھ دے۔ سورہ نبا کے اندر بھی یہ مضمون ہے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، انسانوں کے زخموں کی پیپ پینے کے لیے ملے گی، اتنا گرم پانی پینے کے لیے ملے گا کہ وہ جل جائے گا۔ پھر وہاں سے جہنم کی طرف بھاگیں گے، پھر ادھر کی جو تپش اور گرمی ہوگی اس سے بچنے کے لیے پھر اس گرم پانی کی طرف بھاگیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پہلے بھی عرض کیا کہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا رہا ہوں، اس لیے کہ اگر یہ سب کو یاد ہو جائے، چاہے دو دو تین تین ہی آیات ہوں، تمام ہی حضرات جو ہیں وہ بعض اوقات پڑھے لکھے حضرات بھی جو ہیں وہ استحضار نہیں ہوتا، تو قرآن حکیم کی یہ بہت اہم مضامین کی حامل سورہ مبارکہ ہے، تو اس کو بہت توجہ کے ساتھ پڑھ لیں۔